نہیں لکھی گئی، اور جب اس سے وہ خطا ہو گئی تو رب العالمین فرماتا ہے اے گناہ کرنے والے، اے خطا کرنے والے، من جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلھا، اس کے نامہ اعمال میں ایک ہی گناہ لکھا جاتا ہے۔ وہ کتنا ارحم الراحمین ہے۔ ہاں بھائی، ٹیک کیوں لگائی نوجوانوں نے؟ آگے ہو کر بیٹھ، جو بیمار ہے وہ ٹیک لگاؤ۔ یہ طریقہ نہیں ہے خطبہ سننے کا۔ کیا طریقہ ہے؟ یہ تو تمہارا پکچر دیکھنے کا ہے، جلسہ سننے کا ہے۔ اس کو جلسہ نہ سمجھو۔ وہ بڑے صبر والے علماء ہوتے ہیں، بڑے برداشت والے ہوتے ہیں کہ کسی بھی ڈھنگ سے بیٹھے رہو، کیسے بھی سنتے رہو، اور وہ بیچارے اپنا وقت پورا کر کے، کیونکہ مظلوم ہیں، کچھ کہہ دیا تو گھسیٹ دیے جائیں گے، آوازیں کس دی جائیں گی۔ آپ ہمارا مقام نہیں سمجھتے؟ ہم تھے کیا؟ آپ کی کیا حقیقت ہمارے سامنے؟ فرمایا نہیں، مٹا دے اپنی ہستی کو۔ اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے، وہ اللہ نے سب کو فقیر کہا ہے۔ کیا کہا ہے؟ فقیر۔ اللہ، کوئی بڑی پراپرٹی والا بڑا ٹھیس لگے گی دل پر، اپنے بیلنس کی طرف خیال جا رہا ہوگا، اپنی پراپرٹی کی طرف جا رہا ہوگا، اپنی تجارت کی طرف جا رہا ہوگا، اپنی گاڑیوں کی طرف جا رہا ہوگا، مگر رب العالمین نے فرمایا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ لوگو تم سب کے سب فقیر ہو۔ ہمیں ادھر دیکھو، نیند آ رہی، عجیب سی بیماری ہے۔ سنیما کے سامنے ہوگے، کوئی لیڈر آ رہا ہوگا، کچھ بھاشن دے رہا ہوگا تو آنکھیں پھاڑ پھاڑ دیکھو، اب کیا کہیں گے، اب کیا کہیں گے، اگرچہ آدھے سے زیادہ جھوٹ ہی بات کر جائے گا۔ اور یہ فرمان کس کا ہے؟ خیر الکلام کلام اللہ ہے، بہترین کلام اللہ کی کلام۔ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بہترین ہدیہ، بہترین تحفہ۔ بہت سوں کی واہ واہ ہوتی ہے، ارے صاحب کمال کر دیا، آج تو بہت ہی جی لگا، مگر لگا اسی وقت تک جب تک جلسہ گاہ میں رہے۔ اور اس کے بعد اگر کوئی پوچھے کیا بیان کیا تھا، کس موضوع پر بولے تھے، اگر دنیاوی تجارتی باتیں ہوتی تو بڑی یاد رہتی، وہ نفع بتایا تھا، وہ بتایا تھا، وہ گھاٹے کا معاملہ ہے، وہ نفع کا معاملہ ہے، مگر اسلام کی بات یاد نہیں رہتی، اس لیے کہ وہ برتن ہی نہیں اندر، وہ ایسا برتن ہی نہیں ہے۔ اسلام کو پسند نہیں کر رہے ہو، اس کی شکل پسند نہیں، اس کی صورت پسند نہیں، اس کا لباس پسند نہیں، دعوے دار بہت بڑے بیٹھے ہو۔ اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہے کہ قرب قیامت ایسے لوگ ہوں گے جو دین سے دور ہوں گے اور دین داروں پر کھڑپینچی کریں گے، کمان ان کے ہاتھ میں ہوگی۔ جو دین سے تعلق ہی نہیں ہے، جانتے نہیں ہیں، زبانی جمع خرچ تو ہے، لفاظی ضرور ہے، مگر معلومات کچھ نہیں۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایماندارو پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے قدم کی پیروی نہ کرو۔ انہ لکم عدو مبین، یہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اللہ اللہ، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اللہ رب العالمین کی تعریفات اور حمد و ثنا بے شمار اور لا تعداد ہو، اور وہ ہم کما حق و بیان نہ کر سکیں گے، نہ ہی ہو سکتی ہے۔ اس کے لیے بڑا لمبا چیلنج ہے اللہ رب العالمین کا، کہ دنیا کے سارے درخت
ان کی قلمیں بن جائیں، سارا پانی اور یہ سمندر اور 7 سمندر اور مل جائیں، سارا روشنائی بن جائے، سب ختم ہو جائیں گے، ما نفدت کلمات اللہ، اللہ کے حمدانہ، اللہ کے صفات، اللہ کی خوبی اور بڑائی کما کو نہیں بیان ہو سکے گی، تو ہم اتنے سے وقت میں کیا کریں گے؟ گھڑیوں پر نگاہ، موبائلوں پر نگاہ، اب تو ہاتھ سے دیکھنے کی ضرورت نہیں، اب ادھر نکالا ادھر چیک کر لو، کیوں بھائی؟ مختصر ٹائم ہمیں چاہیے مسجد کے لیے، نماز کے لیے۔ امام تھراتا ہے اللہ کی قسم تمہاری وجہ سے جب مسئلے پر آتا ہے، کیوں تھراتا ہے؟ آپ اس کے قدم ڈگمگا رہے ہو، اس لیے جمعۃ المبارک کا دن ہو، یہ یوم سعید ہے، یہ سید الایام ہے، یہ دنوں کا سردار ہے، مگر مسنون قرات نہیں کر سکتے۔ اللہ وہ علماء کہاں چلے گئے؟ وہ قبروں میں لیٹ گئے، سو گئے، اللہ ان سے راضی ہو جائے، اللہ ان کی قبروں کو منور فرمائے۔ کس والہانہ انداز کے اندر وہ سورہ سجدہ اور سورہ دہر کی تلاوت کیا کرتے تھے، اور پھر میں قنوت نازلہ بھی پڑھا کرتے تھے۔ اب کب پڑھو گے؟ کون سا دن آئے گا قنوت نازلہ کے لیے؟ کیا کہہ رہے ہو آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں؟ نہیں ہو آرام سے، نہیں ہو آرام سے، اپنی پشت کی طرف دیکھو، سامنے نہ دیکھو کہ کیا ہو رہا ہے، کیا انقلاب ہے، کیا حالات ہیں۔ ایسے ہی حالاتوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قنوت نازلہ کو حکم دیا تھا۔ جب مصائب اور آلام اور پریشانیاں تمہارے اوپر گمن گیر ہوں تو تم اللہ کے دربار میں سجدہ ریز بھی ہو اور قنوت نازلہ بھی پڑھا کرو۔ اب کہتے ہو ہمیں بڑے چین سے ہیں، نہیں ہو چین سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق آپ نے فرمایا المسلم کالجسد، مسلمان ایک جسم کی مانند ہے۔ غور سے سن لینا، طبیعت بڑی کمزور ہے، دعا کرو اللہ رب العالمین معاونت فرما دے۔ المسلم کالجسد، مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، وہ مشرق کا ہو، مغرب کا ہو، شمال کا ہو یا جنوب کا ہو۔ فرمایا جیسے ایک عضو کو اگر تکلیف ہو جاتی ہے، ایک انگلی کو تکلیف ہے، ناخن کو تکلیف ہے، آنکھ کو تکلیف ہے، کان کو تکلیف ہے، تو سارا جسم اسی کو تکلیف ہونی چاہیے، باقی تو آرام سے سو جایا کرے۔ کیوں بھائی؟ کسی کے دانت میں اگر کبھی درد ہوا ہے پوری رات تو کوئی سویا ہے؟ سویا نہیں، رویا ضرور ہوگا، اس لیے کہ وہ تکلیف پورے جسم کو، 360 بدن انسان کے جسم کے اندر ہیں، سارے بیدار ہیں، سارے بھڑک رہے ہیں۔ فرمایا یہی مثال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ مسلمانوں تمہاری مثال کل جسد، ایک جسم کی مانند ہے۔ کسی جگہ کا وہی کوئی کلمہ گو کوئی ایماندار ہے، اس کو تکلیف ہے تو ہمیں تکلیف ہے، اس کو آرام ہے تو ہمیں آرام ہے۔ لہذا ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ رب العالمین تو ہمارے اوپر حالات سازگار فرما، رب العالمین امن و امان کے فیصلے فرما، یا اللہ ہمارے اس عزیز دیش کے اندر تو امن کے فیصلے فرما۔ رب العالمین اس دیش میں ہم نے جنم لیا ہے، یہ ہمیں بڑا عزیز ہے، یہ بڑا پیارا ہے، اور اسی سے جنم لیا ہے، اسی میں جنم لیا ہے، اسی میں وفات ہوگی اور اسی میں دفنائے جائیں گے، نہ بہائے جائیں گے نہ اڑائے جائیں گے۔ اس کا ہوا جو گھر میں رہتا ہے مکان اسی کا ہوتا ہے، جو نکال دیا جاتا ہے اس کا مکان نہیں ہوتا ہے۔ لہذا ہمارا یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے دیش سے بھی محبت رکھیں، یہ بھی ہمارے ایمان کی نشانی ہے کہ جہاں رہ رہے ہیں اس سے وفا کی جائے، اس کے ساتھ دیانتداری کی جائے، اس کے ساتھ غداری نہ کی جائے۔ اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، تمہارے دلوں کی اور آنکھوں کی خیانت کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں خوب دیکھ رہا ہوں۔
تو آج یہ محدودہ زندگی، چند دنہ زندگی ہم گزار رہے ہیں، ہم ایک مہمان کے طور پر ہیں۔ بہت سے مہمان آئے ہوں گے آپ کی بستی میں بھی کچھ دیکھ رہا ہوں اپنے ساتھیوں کو دوسری جگہ سے آئے ہوئے۔ مہمان ہی ہوتا ہے جی، اور ہم بھی اس زندگی میں، اس دنیا میں اللہ رب العالمین نے مہمان بنا کر بھیجا۔ دنیا کے اے مسافر، منزل تیری قبر ہے، طے کر رہا ہے جو تو 2 دن کا یہ سفر ہے۔ لیل و نہار کرتے کرتے زندگی بیت جاتی ہے۔ کوئی جوانی میں چلے گئے، کوئی بڑی عمر پا کر چلے گئے، کوئی درمیانی میں چلے گئے، کوئی بچپن میں چلے گئے۔ ایسے ہی مردوں کا حال ہوتا ہے، ایسے ہی خواتین مسلم کا حال ہوتا ہے جی۔ اللہ رب العالمین نے جہاں ذکر فرمایا، جہاں مردوں کا ذکر فرمایا، وہاں خواتین ملت کا بھی ذکر فرمایا۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ مرد ہی ٹھیکیدار ہیں دین کے، جو بات کریں دین کی مرد ہی کر سکتے ہیں، آپ سے زیادہ وہ بھی کر سکتی ہیں۔ قرآن میں برابر کا حصہ ہے، اسلام میں برابر کا حصہ ہے۔ ان المومنین والمومنات، سورہ احزاب اٹھا کر دیکھو، ان المومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات جی، والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات جی، برابر کا۔ جیسا آپ دین کے اندر حصہ لے رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، صدقہ و خیرات کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، خیرات کر رہے ہیں، ایسے اللہ کی بندی بھی حصہ لے رہی ہیں۔ اور ایک بات، ایک اعزاز ان کو آپ اور ہم سے زیادہ اللہ نے عطا فرمایا، وہ کیا ہے کہ سب سے پہلے اسلام کو قبول کرنے والی خواتین تھی۔ اسلام پر اگر لبیک سب سے پہلے کی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر لبیک کی، تو خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا امہات المومنین، امہات المسلمین ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سہارا بھی دے رہی ہیں۔ ہائے، نیک عورت بڑا ذخیرہ ہوتا ہے۔ ایک نیک بیوی گھر میں بہت بڑی پونجی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الدنیا کلہا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ۔ صحیح حدیث ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ علماء بیٹھے ہیں، پوچھ لینا بعد میں جی۔ الدنیا کلہا متاع، دنیا فائدہ اٹھانے کی جگہ ہے، ہمارے لیے سارے فوائد اس دنیا میں ہمیں حاصل ہو جاتے ہیں۔ وخیر متاع الدنیا، اور دنیا کا بہترین فائدہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المرأة الصالحہ، نیک بیوی ہے، صالحہ بیوی ہے۔ اور اس بات کا مشاہدہ وہ شخص کر رہا ہوگا کہ جس کی خاتون نیک ہوگی، جس کی بیوی نیک ہوگی، عابدہ ہوگی، عبادت گزار ہوگی، نرم زبان ہوگی، تیز ترار نہیں ہوگی، وہ اس چیز کو خوب اپنے دل میں جمائے، یقین کر رہا ہوگا کہ یقین حقیقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حق بجانب ہے۔ کسی بھی پریشانی اور صدمے سے باہر سے آیا، سفر میں مرد کو بہت سی چیزیں دن میں لائق ہوتی ہیں، مختلف قسم کے تفکرات، مختلف قسم کے حالات سے دو چار ہونا پڑتا ہے، وہ گھر میں معمون ہے۔ اور جب باہر سے گھر میں آیا تو فرمایا کہ وہ بیوی، وہ جنتی بیوی ہے کہ جو اپنے شوہر کی وفادار ہے، دو بول بول کر اس کو خوش کر دے۔ اب اس نے پہلے ہی رخ بنائے ہوا نہ ہو، شکوہ شکایت نہ ہو، کوئی گھر میں بات ہو چکی ہے تو بھی ذرا سنبھل کر بتائے، ٹھہر کر بتائے، کھانا کھلا کر بتائے، پانی پلا کر بتائے، تھوڑا آرام ہو جائے تو بتائے۔ اور یہ دھماکہ کرنے والے ابھی دروازے سے آئے نہیں تو پہلے ہی، واہ میاں تمہیں ہماری کوئی خبر بھی ہے؟ وہ کن حالات سے دو چار ہو کر آ رہا ہے، اس کا دل کتنا ٹوٹ جائے گا اسی جگہ میں۔ فرمایا وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، نیک بیوی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سہارا دے رہی ہیں کہ آپ سچے ہیں،
آپ صادق ہیں، آپ امانت دار ہیں، آپ یتیموں اور بیواؤں اور بے کسوں کے غمخوار ہیں، آپ کو اللہ کوئی تکلیف نہیں پہنچائے گا، اللہ کی طرف سے آپ پر کوئی انعام ہوا ہوگا، اور ہوا وہی۔ آپ نے فرمایا اے خدیجہ بہت زیادہ اس وقت کپ کپی آ گئی، بڑا جھاڑا لگ گیا، او سونے والوں تمہارا مزاج سلانے والوں کا ہے، تمہیں عادت ڈالی ہوئی ہے، کیوں نہیں سو گئی کہ خدیجہ مجھے کپڑا اڑاؤ، خدیجہ مجھے کپڑا اڑاؤ۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زملونی زملونی، مجھے کپڑا اڑاؤ، مجھے کوئی چادر اڑاؤ۔ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لا کر ایک چادر آپ پر ڈالی، آج اس چادر کو کالی کملی کہہ دیا۔ کیوں بھیا او سونے والوں، واہ واہ یار حد ہو گئی تمہاری۔ کالی کملی والے کہتے ہیں نا، لمبے لمبے تقریریں ہوتی ہیں، او کالی کملی والے، ارے قرآن میں بتا تو دے کالی کہاں سے آ گیا؟ کیوں بھائی؟ یا ایھا المزمل، ایک کملی اوڑھنے والے، یہ کالی کہاں سے لگا دی؟ اس کے کلر کا قرآن نے ذکر نہیں کیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ اسی نسبت سے کالی پگڑی پہنتے ہیں، اوئے خائی، اور پھر سبز پگڑی پہنتے ہیں، ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور۔ اوئے میرے بھائیوں، وہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سہارا دیا اور ہر موڑ پر آپ کا ساتھ دیا، کیونکہ انہوں نے آزما لیا تھا۔ ایک کافی عرصہ تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مال کی تجارت کیا کرتے تھے کہ اتنا وفادار، اتنا دیانتدار، اتنا بول کا سچا آدمی کوئی دوسرا نہ ہوگا۔ ایک دفعہ بھیجا، جو منافع آیا اس کا ذکر فرما دیا۔ اے ہے کوئی تاجر ایسا ہے کہ کسی سے چیز لے اور کہے مجھے اتنی پرافٹ آئی ہے، اس کو تو دبا کر رکھے گا، ارے پھر مال ہی نہیں دے گا، اور دیا تو بڑھا کر دے گا نہ، وہ اور دینے لگی۔ کافی مدت تک حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ معاملہ رہا تھا۔ آخری حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیوہ تھیں، اور انہوں نے نکاح کا پیغام بھیجا، اور سید الاولین والآخرین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیغام کو قبول کر لیا۔ آپ کی سب سے پہلی زوجہ ہیں، سب سے پہلی بیوی ہیں کون ہیں کہ جو بیوہ ہیں، جن کے شوہر انتقال کر چکے تھے۔ آج اگر کسی نوجوان کو کہا جائے کہ یہ لڑکی بڑی دیندار ہے، یہ بڑے اچھے خاندان کی ہے، یہ بڑی صالحہ ہے، عابدہ ہے، قرآن پڑھی ہوئی ہے، یہ حافظہ بھی ہے، حافظ قرآن بھی ہے، عالمہ بھی ہے، عالمہ لڑکی سے جانوں کے رشتے کرواتے ہو، یہ نسبت خاک با عالم پاک، جی کیا نسبت ہے ان کی اس کے ساتھ؟ ایک مختلف بیماریوں میں، مختلف پوزیشن میں مدغم ہوا شخص، بہت سے عیوب کے اندر، اور پھر رشتے ملتے نہیں، مجبور ہو کر جس نے اپنی بچی کو 8 سال تک پڑھایا، حافظہ کروایا، عالمہ بنایا، آخر مجبور ہو کر تمہارے حوالے کر دیا، جی پھر نہ آپ نے قرآن دیکھنے دیا، نہ نماز کی پابندی ہونے دی، پھر جیسے خود تھے ایسا ہی اس کو بھی کر دیا۔ میرے بھائیوں، سب سے پہلی وفادار بیوی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہیں۔ یہ ایک اعزاز ہے خواتین مسلم کو، ماشاءاللہ، اور سب سے پہلی شہیدہ، اسلام کی خاطر اپنی جان کا نذرانہ دینا۔ اس زمین میں اگر سب سے پہلے کسی کا خون چوسا ہے اسلام کی خاطر تو وہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ کس کو اعزاز ملا؟ خواتین ملت نے سبقت کی ان باتوں میں، تبھی اللہ رب العالمین کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مجھے 3 چیزیں پسند ہیں۔ ایک خوشبو پسند ہے، صحابہ کی محفل تشریف فرمائے، آپ نے فرمایا صحابہ مجھے 3 چیزیں بڑی محبوب ہیں۔ علامہ ابن نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی 40 کے اندر نقل کیا ہے
پہلی چیز پسند آپ نے فرمائی مجھے خوشبو پسند ہے، پھر فرمایا مجھے یہ پسند ہے اللہ کہ خواتینوں کو میں دین کی دعوت دیا کروں۔ اگر آپ کی آواز مجمع بڑا ہوتا تو خواتینوں کو آواز نہیں پہنچتی، تو پردے کے پیچھے جا کر جو مردوں میں بیان کرتے ہیں وہی خواتینوں میں بیان کرتے۔ آج تو عورتوں کو پردہ ہو گیا، یہ سارے دن بازار میں گھومتی رہے، پھرتے رہے، بازار کا شو بنتی رہے جی۔ عید والے دن اللہ تیری پناہ جو کچھ حالات یہاں ہوتے رہے میں دیکھتا رہوں۔ میں آپ سے اتنا بیگانہ نہیں ہوں، اتنا اجنبی نہیں ہوں۔ چند دفعہ عید کی نماز بھی دوگانہ ساتھ میں پڑھی ہوگی، آپ کو یاد ہوگا، نوجوان شاید نہیں جانتے ہوں گے باہر کیا ہے، مگر میرے بھائیوں بے پردگی کا ایک عالم ہے۔ وہ اسلامی مائیں کہ جن کے بطن سے اللہ نے ایسے ایسے لوگ پیدا کیے کہ جو بڑے بڑے محدث ہوئے، بڑے بڑے محدث ہوئے، عالم ہوئے، جن کی زبانوں میں تاثیر ہوتی تھی، ان کی زبان سے بات نکلی ہوئی دل پر اٹکتی تھی، اثر کرتی تھی۔ آج اللہ نے خود فرمایا لما تقولون ما لا تفعلون، کیوں کہتے ہو وہ بات جس کو کرتے نہیں۔ آپ نے مشاہدے کے طور پر دیکھا ہوگا جو عالم ٹخنی سے نیچے پاجامہ رکھتا ہے اس نے زندگی بھر یہ نہیں کہا ہوگا کہ ڈھکنا منع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی ممانعت فرمائی ہے، من جر ازارہ بدرا لا ينظر اللہ یوم القیامہ، اس کو اللہ رحمت کی نظر سے قیامت کے دن دیکھے گا نہیں جس نے عذرائے تکبر ٹخنے سے نیچے پاجامہ لٹکا رہا ہے۔ آج وہی فیشن ہے۔ تو کسی نے بڑا اچھا کہا تھا گورنمنٹ نے تو روڈ صاف کرنے والے رکھے ہوئے ہیں، مگر ان کے معاون یہ بھی کھڑے ہو گئے بھائی کچھ آدھی تم کرو آدھی ہم اپنے کپڑوں سے کر دیا کریں گے۔ بہت برا ہے، بہت برا ہے میرے بھائی، یہ بڑی مذموم حرکت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ مرد کا دامن ٹخنی سے نیچے ہونا اللہ رحمت کی نظر سے قیامت کے دن اس شخص کو نہیں دیکھے گا۔ میرے بھائیوں آج ہم اسلام پر کتنے چل رہے ہیں، ہمیں اسلام سے کیا لگا ہے؟ اگر اجنبی جگہ میں چلے جائیں، یہ صفوں کی صفیں جو میں خالی آج دیکھ رہا ہوں وہ بزرگ آج نہیں ہیں جو اس وقت تھے، اب نوجوان چہرے ہیں۔ کن کے بچے ہیں؟ قاری صاحب کے بھی ہیں، عالم صاحب کے بھی ہیں، حاجی صاحب کے بھی ہیں، صوفی صاحب کے بھی ہیں، بہت بڑے مخیر صاحب کے بھی ہیں۔ ارے ہمارے ابو جی فلاں تھے، ہمارے باپ ایسا تھے۔ اقبال کہتے ہیں تجھے آبا سے اپنی کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، تجھے آبا سے اپنی کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، تو گفتار وہ رفتار، تو ثابت وہ سیارہ۔ جی وہ آسمان کے ستاروں کی طرح چمک تھے، ان سے لوگوں کو کچھ فیض پہنچا کرتا تھا۔ جی لوگ نصیحت کی باتیں لیا کرتے تھے، ان کو دیکھ کر خود نصیحت حاصل کرتے تھے۔ آپ کس مشٹنڈا پنی میں کون سی نصیحت ہے باقی رہی ہوئی؟ کہ بھائی کیوں کرتے ہو؟ اللہ کا خوف کرو۔ آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے اسلام میں آ جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کی پیروی مت کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کھلا ہوا ہے، قیامت تک رہے گا جب تک اللہ کو منظور ہے۔ میں نے آپ کے سامنے جو قرآن مجید کی آیت تلاوت کی، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت، کیا فرمایا؟ بہترین امت ہو، اخرجت للناس، لوگوں کے لیے بھیجے گئے ہو، تم ایک ایڈیل اور نمونہ بنا کر بھیجے گئے ہو۔ تمہارا ایک ایسا نمونہ ہے کہ دوسرے لوگ دیکھ کر تم سے سنور سکتے ہیں۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تمہارا کام کیا ہے؟ تم شکل کے اعتبار سے نہیں، قد و قامت کے اعتبار سے بہتر نہیں، تم سے زیادہ شکلوں والے پہلے آئے اور قداور آئے، طاقتور آئے، وہ عاد اور سمود آئے کہ جو اتنے طاقتور تھے کہ جب اللہ کا عذاب ان پر آیا اتنے لہیم و سہیم اور اتنے جسیم تھے کہ قرآن نے ان کا نقشہ کھینچا، کأنہا نخل خاویہ فہل تری لہم من باقیہ۔ جب اللہ کا عذاب آیا تو گر گئے، اتنی تند ہوائیں چلی، ٹکرا کر مرے۔
تو کھجور کے تنے کی طرح پڑے رہے ایک مدت تک، حیوان بھی کھا کر ان کو سیر ہو گئے اور وہ ویسے کے ویسے پڑے رہے۔ اللہ تیری پناہ ہے، تم کیا ہو جی، یہ آدمی کچھ بھی نہیں ہے مگر خیر امت فرمایا کہ تم سب سے اچھی امت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت قیامت کے دن سب سے زیادہ ہوگی اور میں اپنی امت کو پہچان لوں گا۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کیف تعرفو کا یا رسول اللہ، آپ اپنی اتنی امت کو جمع غسیر میں کیسے پہچان لیں گے؟ آپ نے فرمایا ان کی ایک پہچان ہوگی۔ کیا پہچان ہوگی؟ وہ اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے جی، غرم محجلین من اثار الوضو، اعضائے وضو جہاں تک وضو کا پانی لگتا ہے وہ ایک نورانیت ہوگی ان کے چہروں پر، ان کے ہاتھ اور پاؤں پر۔ آپ نے فرمایا اگر کسی کے پاس ایک ریوڑ ہے سیاہ بکریوں کا اور اس میں چند چت کبری ہیں، خوش نما ہیں، وہ ان کو جلدی نہیں دیکھ لے گا؟ صحابہ نے فرمایا نام یا رسول اللہ دیکھ لے گا۔ فرمایا ایسے ہی میں اپنی امتیوں کو پہچان لوں گا۔ آخا فرمایا ان کے چہروں پر اللہ میری سنت ہوگی۔ آپ نے اسی لیے فرمایا من احبنی کان معی فی الجنہ، جس نے مجھ سے محبت کی جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ دونوں انگلیوں کا اشارہ فرمایا۔ اور آپ سے محبت کیسے ہوگی؟ ہم نے آپ کو دیکھا نہیں۔ وہ خوش قسمت تھے صحابہ کرام کے جنہوں نے آپ کو دیکھا، اللہ ان کی قبروں کو منور فرمائے۔ اور یہ اعزاز ملا رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ فرمایا آپ نے کہ اللہ تم پر رحم فرمائے۔ طوبیٰ لمن ارانی، طوبیٰ لمن ارانی، خوش قسمت ہیں وہ لوگ جنہوں نے مجھے دیکھ لیا۔ وطوبیٰ سبع مرات من لم یرانی وآمن بی، 7 مرتبے زیادہ فرمایا کہ ان لوگوں کے لیے بھی خوشخبری ہے کہ جنہوں نے مجھے نہیں دیکھا ہوگا اور مجھے اللہ کا آخری رسول مان لیا، میری شکل مان لی، میری شکل کے محبوب بن گئے، میرے قول و فعل کے ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس کو میرا نبی دے گا اس کو لو، جس سے میرا نبی منع کرے گا اس سے باز آ جاؤ۔ امر و نوائی کی زندگی ہے، بہترین امت ہو، کنتم خیر امت، تمہارا کام یہ ہے اخرجت للناس، لوگوں کے لیے بھیجے گئے ہو۔ تم وہ امت ہو کہ موسیٰ کلیم اللہ ہیں، موسیٰ علیہ السلام وہ وہی خوش قسمت ہیں کہ جنہوں نے اس سرزمین پر پاؤں ٹیک کر اللہ تعالیٰ سے بات کر رہے۔ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے یا موسیٰ انی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری۔ کہاں بات ہو رہی ہے بھائی؟ کوہ طور پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اور موسیٰ علیہ السلام سن رہے ہیں۔ کتنے خوش قسمت وہ شخصیت تھی، کتنے خوش قسمت وہ کان تھے کہ آواز کس کی ہے؟ الہ العالمین کی ہے۔ آج کسی بڑے آدمی کی آواز سننے کے لیے بھاگ جاتے ہیں، جاؤ بھائی چلو بھائی چلو، سنیں گے کیا کہیں گے۔ اور رب العالمین کی آواز سے کس کی آواز پیاری ہو سکتی ہے؟ اے موسیٰ میں تیرا رب بول رہا ہوں، یا موسیٰ انی انا اللہ، میں تیرا اللہ ہوں، لا الہ الا انا، اے موسیٰ کوئی معبود نہیں ہے، کوئی الہ نہیں ہے میرے علاوہ، فاعبدنی میری عبادت کر، واقم الصلاۃ لذکری اور میری یاد کے لیے نماز قائم کر۔ جن نماز سے بڑا جی چراتے ہیں، جمعہ والے دن مؤذن بھی فکر کرتا ہے، امام بھی فکر کرتا ہے، انتظامیہ بھی کرتے ہیں کہ آج اللہ کے مہمان آئیں گے، آج جمعہ پڑھنے والے آئیں گے، میاں اگر ذرا سی کمی ہو گئی تو برائیں گے۔ لوٹے نہیں تھے، پانی کا انتظام نہیں تھا، دریا نہیں تھی، یہ مہمان جو دور سے آتے ہیں ان کی مجبوری ہے، اور جو قریب سے اسی دن آتے ہیں ان کے لیے شرمساری ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان موسیٰ حیا ما وسعہ الا اتباعی، اگر اس وقت کلیم اللہ موسیٰ بھی آ جائیں
علیہ الصلوۃ والسلام، تو وہ اسی شریعت پر ہی عمل کریں گے، حالانکہ وہ صاحب شریعت ہیں، صاحب کتاب بھی ہیں جی، مگر آج اس دین سے منہ پھیرتے ہیں۔ آج قرآن و حدیث سے منہ پھیر کر دنیا کے واقعات میں، قصہ جات میں بے شمار کتابیں ہیں جن کا دین سے تعلق ہی نہیں ہے۔ ایسے ایسے مسائل ہیں اللہ کی قسم کہ اگر بیان کرنے کے لائق ممبر پر نہیں ہیں، بہت سے مسائل ایسے ہیں کتابوں میں موجود ہیں، اور ان کا اعزاز اتنا بڑا ہے۔ الہدایۃ کالقرآن لا حول ولا قوۃ الا باللہ، بہت بڑی معتبر کتاب ہے فقہ کی ہدایہ، اور یہ لکھا کہ ہدایہ مانند قرآن کی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، حالانکہ وہ کلام جس کی مثال اتری نہیں، نہ زبور کو کہا، نہ توریت کو کہا، نہ انجیل کو کہا، نہ صحف ابراہیم و موسیٰ کو کہا۔ یہ کتاب ایک نرالی کتاب ہے جس کے بارے میں فرمایا اصح الکتاب، اللہ کی کتاب، اور اللہ کی